मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। मुहर्रम का ये महीना और इस महीने में 10 मुहर्रमुल हराम, इसका अपना एक मकाम है। इत्तेफाक कहिए, अल्लाह पाक का फैसला था 10 मुहर्रमुल हराम को सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया। इंतहाई दर्दनाक वाक़या। हुजूर के नवासे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हसन और हज़रत हुसैन से बे इंतहा मोहब्बत थी। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, हुजूर जुमा के दिन मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे, खुतबा दे रहे थे। देखा कि हसन और हुसैन मस्जिद में दाखिल हुए और लोगों के दरमियान से घुस करके अपने नाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने लगे, मिंबर की तरफ आगे बढ़ने लगे। हुजूर ने जब देखा तो आप मिंबर से नीचे उतरे और लोगों के दरमियान चल करके गए और जा करके उन्हें अपनी गोद में उठाया और ले करके मिंबर पर आए। आज कोई ऐसा कर सकता है? हुजूर ने किया था और हसन और हुसैन के लिए किया था। उन्हें अपने साथ अपनी गोद में उठा करके आप वापस मिंबर पर आए और उन्हें अपनी गोद में ले करके खुतबा दिया। ये वो बच्चे थे कि जब हुजूर सजदे में जाते थे तो ये आपकी पुश्ते मुबारक पर आकर बैठ जाते थे। आप सजदे से सर नहीं उठाते थे। ऐसा भी होता था कि जब आप नमाज पढ़ रहे हों और ये आ जाएं तो हुजूर नमाज की हालत में इन्हें उठा करके अपनी गोद में ले लिया करते थे, अपने कांधे पर बिठा लिया करते थे। जाहिर बात है हुजूर के नवासे थे और हुजूर को इनसे बेपनाह मोहब्बत थी, बेपनाह मोहब्बत थी। आपने अपने इन दो नवासों को जन्नत के नौजवानों का सरदार बताया कि ये जन्नती नौजवानों के सरदार होंगे। उनकी शहादत का वाक़या, हज़रत हुसैन की शहादत का वाक़या 10 मुहर्रमुल हराम को पेश आया। तारीख़ इस्लामी का इंतहाई दर्दनाक वाक़या है। इस वाक़े को बयान करते हुए जिगर मुंह को आता है। मुक़द्दर था, मिन जानिबिल्लाह ये तय था, होना था, हुआ। लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की वजह से लोगों ने मुहर्रम के महीने को गम का महीना बना लिया। गम का महीना, जबकि ये महीना बड़ी हुर्मतों वाला है। इसी महीने में अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया, ज़मीन पर उतारा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोहे जूदी से लगी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, उन्हें बाहर निकाला गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह पाक ने फ़िरौन और उसकी कौम से नजात अता की। ये वाक़यात भी इसी 10 मुहर्रम के साथ इसी महीने में पेश आए और क़यामत भी 10 मुहर्रमुल हराम जुमा के दिन आएगी। तो अजीब व गरीब वाक़यात इस महीने में पेश आए, तो इस महीने को हुर्मत का महीना करार दिया गया। तो ये महीना काबिल एहतराम है। यकुम मुहर्रमुल हराम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का, यानी आप अगर देखोगे इस्लामी साल का आगाज़ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से हुआ है।
لیکن ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے اور ہم لوگوں کو بتاتے بھی نہیں ہیں۔ خلفائے اربعہ، حضرت ابوبکر کی سیرت ہو، حضرت عمر کی سیرت ہو، حضرت عثمان کی سیرت ہو، حضرت علی کی سیرت ہو، عشرہ مبشرہ کی سیرت ہو، امہات المومنین کی سیرت ہو، اصحاب بدریین کی سیرت ہو، ان چیزوں کو ہم لوگوں کو بتاتے نہیں، بتانا چاہیے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ میں ہے کہ جو شخص سال کے اور دنوں میں دیگر شہداء کی شہادت کا واقعہ ذکر نہ کرتا ہو، 10 محرم الحرام کو حضرت حسین کی شہادت بیان کرنا اس کے لیے جائز نہیں۔ اسلام میں جو شہداء ہیں ان کی شہادت بھی بیان کرنا چاہیے، ان کی شہادت، حضرت عمر کی شہادت ہے، حضرت عثمان کی شہادت ہے، حضرت علی کی شہادت ہے، حضرت حمزہ کی شہادت ہے، اور بھی بہت سارے شہداء ہیں، ان کی بھی شہادت کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اگر ان کی شہادتوں کا تذکرہ ہے تو ہم حضرت حسین کی شہادت بھی بیان کر سکتے، اور اگر ہم تمام شہداء کو یکسر نظر انداز کر دیتے اور کبھی ان کی سیرت اور ان کی شہادت کا تذکرہ نہیں کرتے تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان کریں۔ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے محرم غم کا مہینہ نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے 10 محرم الحرام غم کا دن نہیں ہے۔ اس دن کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا کی، اور ہم تو یہ چاہتے تھے کہ اس عنوان پر تفصیل سے گفتگو ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ حقیقت لوگوں کے سامنے آئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن جذبات کے ساتھ اور کن اصولوں کے پیش نظر اتنا بڑا رسک لیا تھا اور اتنی ذمہ داری کے ساتھ مدینے سے چلے مکہ مکرمہ آئے اور مکہ مکرمہ سے چل کر کے کربلا تک پہنچے۔ اس درمیان جو واقعات پیش آئے ہیں وہ سننے سے تعلق رکھتے، اور میدان کربلا میں رہتے ہوئے ان سخت سے سخت حالات میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک وقت کی نماز قضا نہیں کی، ایک وقت کی نماز قضا نہیں کی۔ اور اگر آپ شہادت کا واقعہ سنو گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی حالت میں سجدے میں تھے اس وقت ان کا سر قلم کیا گیا تھا۔ آپ کا یہ عمل ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ نماز جیسا عمل 90-95% سے زیادہ لوگ چھوڑ کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ لوگ نماز نہیں پڑھتے، مسجدیں خالی رہتی ہیں، نماز کے لیے لوگوں کو کہا جاتا ہے، لوگ متوجہ نہیں ہوتے۔ کیسے مسلمان؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت، محبت اور تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ اگر شہادت جیسا مارکا اور معاملہ پیش آئے تو بھی نماز قضا نہیں کی جائے گی، نماز وقت پر پڑھی جائے گی۔ حضرت حسین نے کبھی اسلامی اصولوں سے مفاہمت نہیں کی، اور یزید کی بیعت اور اطاعت قبول نہیں کی، اور بھی اس میں تفصیلات ملتی۔ لیکن آج اس موقع پر ہمیں شہادت حسین اور اہل بیت کی شہادت سے جو بات سمجھنی ہے کہ اگر حکومت وقت اسلامی اصولوں کے خلاف ہو تو پھر ہمیں بھی حضرت حسین کے راستے پر چلنا پڑے گا، مفاہمت نہیں ہوگی، مفاہمت نہیں ہوگی، کمپرمائز نہیں کیا جائے۔ آج موجودہ حکومت اسلامی اصولوں کو مٹانے کے در پہ، ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ مطلقہ خاتون کو عدت گزر جانے کے بعد بھی
نفقہ شوہر کو دینا پڑے گا. ظاہر بات ہے یہ ہمارے اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکامات کے خلاف ہے. جمعیت علماء ہند اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران نے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اس فیصلے کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. یہ ہمارے اسلامی اصولوں میں اور دین اسلام میں مداخلت ہے. اس طرح کے حالات آج ملک میں بنتے جا رہے. جمعیت علماء ہمارے اکابرین کی وہ جماعت ہے جو 1919 میں قائم ہوئی اور اس وقت سے لے کر آج 2024 تک یہ جماعت الحمدللہ قائم ہے اور انشاءاللہ دائم بھی رہے گی انشاءاللہ. اس جماعت کو اللہ نے ایسے مخلص احباب عطا کیے جو اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی صلاحیت لگا کر کے امت مسلمہ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس وقت جمعیت علماء کی ممبر سازی چل رہی ہے. ہم خود بھی ممبر بنیں، اپنے دوست و احباب کو بھی ممبر بنوائیں، اپنے گھر کے افراد کو بھی ممبر بنوائیں کہ نا. اللہ تعالی ہمیں ہمارے لیے اس کام کو آسان کر دے اور جمعیت علماء کی اللہ حفاظت فرمائے اور جمعیت علماء کے کاموں کو اللہ پاک آسان کر دے اور جمعیت کے اکابرین کی عمروں میں اللہ برکت عطا فرمائے. ان کے فیصلوں کو اللہ پاک نافذ کرنے کے مواقع عطا فرمائے. میں آج کے ہمارے محترم قاری فہیم صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ ہماری جمعیت کی دعوت پر وہ تشریف لائے. اسی طرح جن حضرات نے قاری توصیف صاحب ہے اور اسی طرح